الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین اکرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے علاوہ کوئی سورت بھی نازل نہ فرماتا تو انسانوں کی فلاح کے لیے اور انسانوں کی کامیابی کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ اکیلی سورہ مبارکہ کافی تھی۔ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر سورت، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے بہت جامع سورت۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کو بھی اس میں ذکر فرما دیا اور ناکامی کو بھی اس میں ذکر فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ذہن میں بات آئی کہ اللہ تو خالق ہیں، تمام چیزیں مخلوق ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم اس لیے اٹھائی، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو عیاں کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی اور جس چیز کی بھی قسم اٹھاتے ہیں، اس میں مقصود ہوتا ہے کہ اس چیز کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو اس سے مقصود تھا کہ لوگوں کے درمیان قیامت کی اہمیت اجاگر ہو جائے کہ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں، قیامت بہت بڑا دن ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شہر کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں بھی اللہ نے قسم اٹھائی کسی بھی چیز کی، اس کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ تو یہاں بھی زمانے کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ تو محترم سامعین، زمانہ کہتے کسے ہیں؟ زمانہ کہتے ہیں، زمانے کی جو عظمت ہے وہ انسان کی زندگی کے زمانے کی عظمت ہے۔ جس زمانے میں انسان جی رہا ہے، انسان جس میں زندہ ہے، یعنی انسان کی زندگی، اللہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ انسان اسے لغویات میں گزار دیتا ہے، اسے ضائع کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم بیکار ہو اور تم اللہ کے پاس حاضر نہیں کیے جاؤ گے؟ ایسی بات ہرگز نہیں، تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی بیکار نہیں دی، بلکہ تمہیں ایک بہت بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم اپنی زندگی کے دیگر مراحل میں، مختلف مراحل میں اس زندگی کو ضائع کر دیتے ہو، اس لیے تمہیں پیدا نہیں کیا۔
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بچپن میں کھیل کود میں زندگی ضائع ہو جاتی ہے، جوانی کی رنگینیوں میں زندگی ضائع ہو جاتی ہے، اور پکی عمر میں آ کر کمائی میں زندگی ضائع ہو جاتی ہے، اور مال اکٹھا کرنے میں اور تفاخر میں زندگی ضائع کر دیتے ہو. تمہاری زندگی اس کے لیے نہیں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. مال کی کثرت پر فخر کرنے والو، حتی زرتم المقابر، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والو، ذرا قبرستان میں جا کر دیکھو، وہ بھی فخر کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے، تمہاری زندگی بہت اہمیت کی حامل ہے. والعصر، قسم ہے تمہاری زندگی کی، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، انسان سارا کا سارا خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، جن سے انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، ہاں خسارے سے نکلنے والے، خسارے سے بچنے والے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے کے سارے انسان خسارے میں، لیکن خسارے سے بچنے والے، خسارے سے نکلنے والے، ہلاکت سے بچنے والے انسان وہ ہیں جن کے اندر یہ چار امور ہیں، جن کے اندر یہ چار صفتیں ہیں، جن کے اندر یہ چار عادات ہیں. پہلی صفت اور پہلی خصوصیت یہ ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان والی صفت ہے. وعملوا الصالحات، اور دوسری صفت کہ وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں. وتواصوا بالحق، اور تیسری صفت کہ وہ حق بات کو ایک دوسرے میں اجاگر کرتے ہیں، حق بات ایک دوسرے میں بتلاتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. جن انسانوں کے اندر یہ چار کام ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جن انسانوں کے اندر یہ چار کام نہیں وہ ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ خسارے والی زندگی گزار رہے ہیں. ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا. اور دوسری خصلت اور دوسری عادت اور دوسری صفت اعمال صالحہ. ایمان کی حفاظت اعمال صالحہ کے ساتھ ہی ممکن ہے، اگر اعمال صالحہ نہیں تو ایمان کی حفاظت ممکن نہیں. آگے فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات کی آپس میں تلقین کرنا، حق بات کو آپس میں پھیلانا. یہ دعوت، یہ تبلیغ کا نام ہے. اللہ کی طرف بلانا. گناہوں سے بچنا. اور آگے فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا. حق بات کی طرف بلانے پر جو تکلیف آئیں اس پر صبر کرنا. آج معاشرے کے اندر خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، دنیا کے نقصان کو تو ہم بتلا دیتے ہیں کہ اگر یہ کام ہوا تو یہ نقصان ہوگا، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا ہم نہیں بتلاتے. حق بات کی تلقین نہیں کرتے، معاشرہ برائی کی طرف چل پڑتا ہے اور پورا کا پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں حق بات کی تلقین نہیں وہ پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، خسارے میں آ جاتا ہے.
اور جس معاشرے میں حق بات کی، اچھی بات کی اہمیت ہے، وہ معاشرہ کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایسے ہی وتواصوا بالصبر، جس معاشرے کے اندر صبر آتا ہے اس معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اس معاشرے کے اندر برداشت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج جتنی قتل و غارت ہے وہ بے صبری کا نتیجہ ہے۔ تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی گناہ کو دیکھے کوئی تو اس میں اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر وہ زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر وہ اس کو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر وہ ایسا بھی نہیں کرتا تو اس کا ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان بالکل کمزور ہے، جو دل سے ہی برا نہیں جانتا۔ آج معاشرے کی خرابیوں کو ہم دل سے ہی برا نہیں جانتے۔ آج اس بے ایمانی کی کیفیت میں ہم آ چکے ہیں، گھر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ صبر صرف یہ نہیں کہ تکلیف پہنچے اور اس پر بندہ واویلا نہ کرے، صبر کا مفہوم وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے۔ تو غصے پر قابو کرنا بھی صبر ہے، اپنے غصے پر صبر کیا۔ ایک طرف شیطان گناہ کی دعوت دیتا ہے اور سارے مواقع موجود ہیں، ساری سہولت موجود ہے، بظاہر گناہ بڑی لذت والا ہے، لیکن یہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو اس نے گناہ سے صبر کیا۔ تو صبر کا مفہوم وسیع ہے، اس وسیع مفہوم کو اپنے اندر لے کے آنا۔ جب صبر کا مفہوم اور کو ہم سمجھیں گے اور صبر کو اپنے اوپر طاری کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی، ہمارا پورا معاشرہ کامیاب ہو جائے گا، قتل و غارت ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ صبر کو اپنانا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد کو حاصل کرو۔ اللہ کی مدد تمہیں صبر اور نماز کے ذریعے مل سکتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کی ساری زندگی کی کامیابی اور ناکامی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔